الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کر دیا یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا اور سارے نبیوں پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اپنے اقربا اور یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں اور سوالیوں اور گردنیں چھڑانے پر۔ ارشاد پاک کا شان نزول یہ ہے کہ یہود اور نصارہ آپس میں بیت المقدس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ مغرب کی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور عبادت کرنا زیادہ نیکی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس طرف وحی نازل ہوئی تھی۔ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور عبادت کرنا زیادہ نیکی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرف ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو اس وقت ساری مخلوق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی تھی اور مسلمان بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ حسرت تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمائے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، تو کتنا اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت پوری فرمائی، جس طرح یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں، چانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ اسی طرف موڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جتنے بھی صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی بلا چون چراں اپنا منہ اسی طرف کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی غلام تھے، جس وقت اطلاع ملی، اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور یہ حکم ہوا کہ اب اسی طرح عبادت کرو گے تو اس میں تمہیں نیکی حاصل ہوگی، ثواب حاصل ہوگا۔ یہود و نصارہ جو کئی قسم کے غلط اعتراض کرتے تھے، ان کے اعتراضات میں یہ اعتراض بھی شامل ہو گیا کہ دیکھو، مسلمانوں نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے سے نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا نیکی ہے۔ تم بے شک مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر کے باتیں کرو، اس میں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور جانو۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہارا خالق، تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، جو تمہاری ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس پر ایمان لانا نیکی حاصل کرنے کی شرط ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانا نیکی کی دوسری شرط ہے۔ یوم آخرت وہ دن ہوگا جسے قیامت کہا جاتا ہے، جس دن تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مخلوق اپنے اعمال کا حساب دے گی۔ ایک ذرہ بار بھی جس کا عمل ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں جزا یا سزا ملے گی۔ وہ دن جس میں تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا، جو یوم حشر ہے، جمع کرنے کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا اور اس پر یقین کرنا کہ وہ دن بہر صورت آئے گا اور ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ بے شک ہم خاک میں ملے ہوں گے۔ مشرکین مکہ یہ مذاق کرتے تھے کہ وہ لوگ جو خاک میں مل جائیں گے وہ کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ انسان نیکی یا اچھائی اسی وقت ہی کر سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ اس کا بدلہ ملے گا، اور انسان برائی اس وقت ترک کر سکتا ہے کہ جب اسے یقین ہو کہ اس کی سزا ملے گی اور ضرور حساب ہوگا۔ اسی لیے حساب کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اگر قیامت پر ایمان ہی نہ ہو تو پھر اچھائی اور برائی کی حقیقت کوئی نہیں رہتی۔ پھر یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتوں پر ایمان لاؤ،
یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کر کے انہیں اس میں گرفتار کیا۔ چانچہ یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتنے فرشتے ہیں اس کی تعداد وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، البتہ مقرب فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل اور میکائیل۔ جبرائیل کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ جتنے بھی کتب سماوی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ان کے ذریعے ہی بھیجی، اور جتنے بھی خدا کے پیغام رسولوں کی طرف بھیجے جاتے تھے ان کے ذریعے ہی بھیجے جاتے تھے۔ اسرائیل ہر ایک انسان کی روح قبض کرتے ہیں، میکائیل بارش برساتے اور روزی تقسیم کرنے پر مامور ہیں، جبکہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تو گویا یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ اس کے بعد تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا بھی ایمان کی ایک شرط ہے، خواہ وہ صحیفے ہوں جو حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان سب پر ایمان رکھنا ایمان کی ایک شرط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس تورات آئی اس کے لیے تورات پر ایمان لانا ضروری ہے، پچھلی یا اگلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں، یا انجیل نازل ہوئی تو عیسائی کہیں کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، پچھلی کتابوں کو ماننا ضروری نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے درست ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں، پچھلی یا اگلی کتابوں کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں بھیجی ہیں مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ واقعی یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کا عمل آخری کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب تورات بھیجی گئی تو عمل صرف تورات کے مطابق ہی کرنا تھا، انجیل نازل ہوئی تو عمل انجیل کے مطابق ہی کرنا تھا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو عمل صرف قرآن کریم کے مطابق کرنا ہے، لیکن یہ ایمان ضروری ہے کہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں اور ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے ہیں۔ نبیوں پر بھی ایمان ضروری ہے، یہ نہیں کہ جس طرح یہود بعض انبیاء پر تو ایمان لاتے تھے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جن انبیاء پر ایمان لاتے تھے انہیں اتنا اونچا لے جاتے تھے جس طرح حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا گیا۔ بعض انبیاء کو زہر دے کر کنویں میں بند کر کے اور بڑے بڑے ظلم کر کے قتل کر دیتے۔ یہود حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اور باقی نبیوں کی بے حرمتی اور بے عزتی کرتے تھے۔ اس طرح عیسائی صرف حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور دوسرے انبیاء کی تکذیب کرتے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ حکم ہوا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی آئے سب کی عزت و احترام کرنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر صرف ایک ہی نبی پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس طرح وقت کے رسول کے ساتھ نسبت قائم کرنا ضروری ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ تشریف لائے تو حضرت موسیٰ سے محبت اور نسبت رکھنا اور ان سے رموز ربانی حاصل کرنا ضروری تھا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنا از حد ضروری ہے۔ لیکن یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ سارے نبیوں پر گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سید المرسلین بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے ایسی محبت کرو جو سب محبتوں سے زیادہ ہو، اور اس کا ثبوت تمہیں اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ دنیا میں جدھر نظر اٹھا کر دیکھو تو ہر انسان دن رات صحیح اور محنت کر کے مال اکٹھا کرتا ہے، اور یہ مال اسے اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ ہر تکلیف برداشت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جن کی گردنیں چھڑانے کی ضرورت ہے، یعنی جو لوگ اس وقت غلام تھے یا جو مقروض سے یا مصیبت زدہ تھے، ان کو چھڑانے کے لیے مال خرچ کرنا نیکی ہے۔ ان سب معاملات میں مال خرچ کرنا نیکی ہے۔ اگر انسان خالی کبھی مشرق یا مغرب کی طرف یا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا رہے لیکن دل میں دنیاوی چیزوں سے ہی محبت ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ سامعین کرام،
اللہ تعالیٰ کے سرشاد پاک سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف عبادت نیکی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس طرح بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر بھی، فرشتوں پر بھی، نبیوں پر بھی اور روز جزا پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، تو کیا یہ سارے اعمال جو نیکی کے لیے بتائے گئے تھے ان سے اسے نیکیاں حاصل ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی یہ ساری نیکیاں، اس کے یہ سارے اعمال اس کے منہ پر مارے جائیں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ تمام اعمال نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان تمام اعمال سے نیکی صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان سب سے افضل عمل کرے، اور وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد پاک ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے، تو پھر اس کو ایک نیکی نہیں بلکہ کئی نیکیاں ملیں گی۔ یہ اس کے اخلاص پر منحصر ہے کہ اسے ایک عمل سے صرف ایک نیکی ملے گی یا 10 ملیں گی یا 100 ملیں گی یا 700 ملیں گی۔ محبت نہیں ہوگی تو انہیں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، بلکہ یہ سارے اعمال جس طرح کے کفار، مشرکین اور نصارہ کے تھے، یہ سارے کے سارے ان کے منہ پر مارے جائیں گے، کیونکہ اس وقت بھی یہود و نصارہ اور مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جو سائلوں کی مدد کرتے تھے اور یتیموں کی پرورش کرتے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے اعمال بے اثر تھے اور ضائع تھے، ان کا کوئی ثواب نہیں تھا۔ ثواب انہیں ملا، نیکی انہیں ملی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل کرنے کے لیے سب سے افضل چیز نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اتنے اعمال ہیں، کیا یہ انسان کے لیے ایک آسان کام ہے؟ یہ واقعی مشکل کام ہے، کیونکہ ایک انسان سخت تکلیف کر کے جو چیز اکٹھی کرتا ہے، پھر بڑی محبت سے اسے رکھتا ہے اور صبح و شام اس کی گنتی کرتا ہے، صبح و شام اپنے دماغ میں سوچتا رہتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے بڑی خوشی اور محبت سے دے دے۔ اگر یہ ناممکن نہیں تو بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اسے یہ طاقت مل جاتی ہے اور اسے یہ بصارت مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا سب سے افضل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور اسے دنیا کی چیزوں کی محبت نہیں رہتی۔ اب خواہ یہ دولت ہو، اولاد ہو یا ماں باپ ہوں، ان چیزوں سے اس کی محبت نہیں رہتی۔ اگر ہوتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اولاد سے محبت ہوتی ہے تو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے خدا نے میرے سپرد کیا ہے۔ اگر اس کی سچی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور اسی طرح دنیاوی رشتے یا دینی رشتے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کے لیے ہوں گے۔ یہ ہمت اور یہ توفیق صرف اس وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت حاصل ہو جائے، دل و دماغ کو روشنی مل جائے، اور وہ طاقت اور وہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کس طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کیا، اور اس قربانی کو انہوں نے اپنے لیے باعث سعادت سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر مال بھی خرچ کیا، جان بھی قربان کی، وطن بھی چھوڑا اور ہر قربانی دی، اور اسے وہ بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ جس نے جتنی زیادہ قربانی کی اتنی زیادہ نسبت حاصل ہوئی، جس کو جتنی زیادہ نسبت حاصل تھی اس نے اتنی زیادہ قربانیاں بھی دیں۔ اور تاریخ صحابہ سے اظہر من الشمس ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دیں وہ بے مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کی خدمت کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن صرف ابو بکر کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کا میرا خدا ہی بدلہ دے گا۔ حضرت بکر صدیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ غلامی، تعلق، محبت اور نسبت رکھنے والے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے اپنا سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ جب وہ ایمان لائے تو اس وقت مکہ معظمہ میں امیر ترین آدمی وہی تھے، ان کے پاس 40,000 اشرفیاں موجود تھیں، ساری کی ساری انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی، اشارہ ہوتا تھا، اسی طرح خرچ کرتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر۔
حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت سلیمان فارسی کا چھڑانا، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق کے کارنامے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بکر صدیق کے والد نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنی ساری دولت خرچ کر کے کمزور اور غیر ہنر مند غلاموں کو چھڑاتے ہو، اور چھڑانا ہے تو ایسے غلاموں کو چھڑاؤ جو ہنر والے ہوں، جو بعد میں تمہارے کام آ سکیں۔ تو حضرت بکر صدیق نے عرض کیا کہ میں اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، میں اس لیے غلاموں کو نہیں چھڑاتا کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچے یا مجھے کوئی آرام ملے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ جس پر میرے آقا و نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں میں تو وہی کرتا ہوں۔ میرا تو صرف یہی مدعا ہے کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی رہیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو صرف 6000 اشرفیاں رہ گئی تھیں، اور وہ بھی اس خاطر رکھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کریں گے تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب چلے تو حضرت بکر صدیق کے والد کو معلوم ہوا کہ ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق گھر آئے اور دیکھا کہ گھر میں 2 شہزادیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء موجود ہیں۔ انہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ابو بکر تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دادا جان وہ ہمیں تو بہت کچھ دے کر گئے ہیں، کیونکہ حضرت بکر کے والد کی نظر نہیں تھی۔ وہ گئیں اور کچھ کنکریاں باہر سے لائیں اور ان پر چادر ڈال کر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان پر پھیرا کہ دیکھیں ہمارے لیے کتنی دولت چھوڑ کر گئے ہیں، تو تسلی کے ساتھ گھر واپس آ گئے کہ ان کے پاس خرچ موجود ہے۔ اسی طرح جب وہ مدینہ پاک پہنچے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو چکا تھا۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر رومیوں کے ساتھ جہاد کا وقت آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت دشمن سے مقابلہ ہے تو اس کے لیے جس کی جتنی استطاعت ہے وہ آ کر بیت المال میں جمع کرائے۔ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے آ کر جمع کرانا شروع کر دیا۔ ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے ساری رات یہودیوں کی نوکری کی، زمینوں کو پانی دیا اور وہاں سے جو کچھ ملا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع کرایا۔ حضرت بکر صدیق کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گھر گئے تو اپنے کپڑے اتارے اور خادم کو دیے کہ جا کر اس ڈھیر میں رکھ دو تاکہ جو حکم ہے اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں، اور خود بوری لے کر اپنی کمر سے باندھی اور اوپر بھی لے لی اور اسے بیری کے کانٹوں سے سی لیا۔ جب جبرائیل وحی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک نے دیکھا کہ جبرائیل نے بوری کا لباس پہنا ہوا ہے، بوری ہی کمر میں لپٹی ہوئی ہے اور بوری اوپر لی ہوئی ہے اور اسے کانٹوں سے سیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جتنے بھی ساکنین عرش ہیں، جتنے بھی عرش پر فرشتے ہیں، انہوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، مجھے بھی یہی لباس پسند ہے، تو سب فرشتے یہی لباس پہن، اس لیے سب نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بلایا گیا، انہوں نے اسی طرح بوری اوپر اوڑی ہوئی تھی اور بیری کے کانٹوں سے سی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کسی طرح بھی میں پیچھے رہ جاؤں۔ یہ کیا طاقت تھی کہ دنیا کی کوئی محبت ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکی۔ وہ طاقت نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا تھی جو اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکی۔ جتنی کسی میں نسبت تھی اسی نے ویسے ہی خدمت کی۔ حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ ماں اور ساز و سامان لا کر پیش کیے اور کئی ہزار اشرفیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشرفیاں کبھی دائیں طرف کرتے کبھی بائیں کرتے اور خوشی میں فرما رہے تھے کہ عثمان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت عثمان نے اپنی دولت خرچ کر کے بحر روما یہودیوں سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمانوں کی اقتصادی مدد کے ضمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں آپ واحد صحابی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے 8 دفعہ جنت کی خوشخبری دی۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں آپ واحد صحابی ہیں جن کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے اسی شرف کی بنا پر آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی ایسا آدمی تاریخی عالم میں موجود نہیں جس کے عقد میں
کبھی بھی کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ سامعین اکرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت میں داخل ہو جانا ہے۔ اس کا ذریعہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حاصل ہے تو وہ صحیح ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے شک انسان نمازیں پڑھتا ہو، عالم بھی ہو، حاجی بھی ہو، لیکن اگر اس سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا۔ اخلاص اگر حاصل ہو سکتا ہے تو صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت صرف صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو وقتاً فوقتاً دینی اور دنیاوی اغراض و مقاصد لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت حاصل ہو جائے، وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔